کیا آپ نے کبھی کسی کو ڈیورنگ جج شپ کسی کو ڈیتھ سینٹنس اوارڈ کی ہے؟ خاص ایک کیس ہے، وہ پنجاب کا کیس تھا جو ہمارے پاس اپیل میں آیا تھا سپریم کورٹ میں. تو اس میں ہم نے 13 کنوکٹ تھے جنہیں ڈیتھ سینٹنس ہوئی تھی. ان میں سے 8 کا ڈیتھ سینٹنس ہم نے مینٹین کیا تھا کیونکہ اس کیس کی نوعیت ایسی تھی. آپ ینگ جنریشن کو کیا سجیشن دیں گے کہ وہ کس طرح سے اپنے لیگل پروفیشن لیگل جرنی کو سٹارٹ کریں اور وہ کس طرح سے اس میں آگے گرو کر سکتے ہیں پروفیشنلی؟ جب ریٹائر ہو گیا تھا تو ایک دوست ہیں، مہربان ہیں، انہوں نے انسسٹ کیا کہ مجھے آپ کوئی وکیل اچھا کروا دیں. تو میں نے ایک وکیل صاحب سے رابطہ کیا، میں نے بھائی آپ سے کیس کی بات کرنی ہے. وہ آ گئے آؤٹ آف کرسی میرے پاس. تو جب میں نے ان سے فیس پوچھی، وہ مقدمہ اگر میرے پاس ہوتا جب کہ میں وکالت کرتا تھا تو میں زیادہ سے زیادہ اس کی فیس 50-60 ہزار روپے لیتا. لیکن ان وکیل صاحب نے مجھے کہا کہ سر میں اب آپ سے کیا کہوں، بس آپ کہہ رہے ہیں تو میں بس یہ ہے کہ 1 کروڑ روپے فیس لیں. یہ پاناما لیکس کا واز اٹ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس؟ میں نے کاگنیزنس لی تھی، میں نے کارروائی شروع کی تھی اور میں چاہتا تھا کہ اس کا فیصلہ کروں. اب میرا ریٹائرمنٹ آ گیا تو مجھے کون سی مار پڑی تھی کہ میں سارا کام چھوڑ کے اسی پہ بیٹھ جاتا. جوڈیشری میں کرپشن اور انفلوئنس کا کیا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے؟ کیا واقعی میں ایسا ہوتا ہے؟ اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں. یہ پوڈ کاسٹ ایک ہسٹوریکل پوڈ کاسٹ ہونے والا ہے کیونکہ آج ہمارے ساتھ جڑے تھے فارمر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ریٹائرڈ جناب انور ظہیر جمالی صاحب. اینڈ پاکستان کی ہسٹری میں یہ فرسٹ ٹائم ہوگا کہ کوئی چیف جسٹس ایکس چیف جسٹس کسی پوڈ کاسٹ پہ آیا ہو اور اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے ہوں. اور میرے لیے بھی یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں نے انہیں ہوسٹ کیا اور آپ سب کے بہاف پہ بہت سارے کویشچنز پوچھے جو کہ شاید ایک عام آدمی کسی جسٹس یا خاص کر چیف جسٹس سے جاننا چاہتا ہے. بہت سارے کیسز پہ ہم نے بات کی جیسے کہ پاناما کیس، اس کے علاوہ ملٹری ٹرائل کیس اور بہت ساری مزید چیزیں ہم نے ڈسکس کی. سو واچ دس پوڈ کاسٹ ٹل دی اینڈ. چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ 92% لوگ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں بٹ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے. انجوائے. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ یہ ایک آپ نے منفرد موقع دیا. میں جیسے کہ آپ کو بھی بتا رہا تھا کہ یہ شاید دنیا کا دوسرا اور پاکستان کا پہلا ایسا پوڈ کاسٹ ہوگا جہاں پہ ایک فارمر چیف جسٹس آف پاکستان کسی پوڈ کاسٹ پہ آئے ہوں. تو سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تو پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ نے 24 چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پہ ایز 24 چیف جسٹس سرو کیا. ہر وکیل کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جج بنے اور ہر جج کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے. سو ہاؤ ڈز اٹ فیل جب آپ اس کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو محسوس کیا ہوتا ہے؟ ذمہ داری یا کیا کیا فیلنگس ہوتی ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا آج کے اس پوڈ کاسٹ میں اور میرے خیالات کے بارے میں آپ نے معلومات حاصل کرنا چاہیں. پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ جو اچھے لائرز ہوتے ہیں وہ عام طور پہ جج شپ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. شاید آپ یہ جو آپ نے کہا نا، اس لحاظ سے آپ کا سوال درست نہیں ہے کہ آپ وکیل سے جج بننے کی خواہش کیسے ہوئی. کبھی کوئی خواہش ایسی نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ خصوصی کرم رہا ہے ساری زندگی، بالخصوص اس پروفیشن کے لحاظ سے، کیونکہ میرے بڑے پیکیولر اور سرکمسٹانسز رہے ہیں. میرے والد نے 1941 میں پری پارٹیشن میں لاء کی گریجویشن کیا تھا اور انہوں نے پریکٹس اسٹارٹ کی تھی غالباً 1942 میں. اس طرح سے جب پارٹیشن ہوا تو مائیگریٹ کر کے آئے اور ہم لوگ حیدرآباد میں سیٹل ہوئے. تو 1948 کے سال میں ہم نے کا مقصد ہے، میرے والد نے اپنا انڈیپینڈنٹ آفس اسٹیبلش کیا حیدرآباد میں اور وہ سپریم کورٹ تک کے انرولڈ ایڈوکیٹ تھے. اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے انہوں نے اپنے وکالت کے پیشے میں بڑی نیک نامی حاصل کی. 1951 سے لے کر 1984 تک وہ لاء کے پروفیسر رہے حیدرآباد کے سندھ لاء کالج میں. تو اس بیک گراؤنڈ میں جب میں پروفیشن میں آیا
تو جسے ایک مثال کے طور پہ کہتے ہیں نا کہ سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوا، میری وہی صورتحال تھی کہ 1973 کے آخری مہینے میں دسمبر میں نے اپنے والد صاحب کی لاء فرم جوائن کی، ایگزام دے کے فارغ ہوا اور رزلٹ آنے سے پہلے ہی میں اپنے والد صاحب کے آفس میں بیٹھنے لگا تھا. تو فرسٹ ہینڈ مجھے گائیڈنس ان سے ملتی رہی، اور اس کے علاوہ جو ایکسٹرا بینیفٹ ملا کہ ہر چیز میرے لیے ریڈی تھی، آفس، کلائنٹیل، لائبریری، گڈ ول، تو اس کا مجھے پورا فائدہ اٹھانے کا موقع ملا. سر کویشچن میرا یہ تھا کہ ایک اس کرسی پہ جب آپ بیٹھتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے جو کہ آپ بیٹھے، تو ڈیفینیٹلی ہر بندہ اس فیلنگ کو نہیں سمجھ سکتا انلیس کہ وہاں پہ بیٹھے نا اس کرسی پہ. تو اس کرسی پہ بیٹھنے کی کیا فیلنگ ہوتی ہے، کیا محسوس ہوتا ہے جب آپ اس کرسی پہ بیٹھتے ہیں جج شپ کی ان جنرل، اینڈ جب چیف جسٹس آف پاکستان کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں کیا آپ کو کوئی برڈن محسوس ہوتا ہے ذمہ داریوں کا، یا آپ کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری بات نہیں ہوتی ہے کہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان بن جائیں یا چیف جسٹس آف ہائی کورٹ بن جائیں، کیونکہ میں اس پہ فرملی بلیو کرتا ہوں کہ عجز و انکساری بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کو غرور و تکبر سخت ناپسند ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اتنی بڑی پوزیشنز میں لا کے بٹھایا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، تو یہ دراصل آپ کا ایک امتحان اس طرح سے ہوتا ہے کہ اب آپ اپنی ذمہ داریاں کس طرح پوری کرتے ہیں. اور جہاں تک ذمہ داریوں کا پورا کرنے کا تعلق ہے، تو انصاف کرنا، عدل کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا وصف ہے. اللہ تعالیٰ عادل ہے. ہم دراصل جیسا کہ آپ اگر آئین کی جو ہم اوتھ آئین کے تحت لیتے ہیں، چاہے ایز اے ہائی کورٹ جج، چاہے ایز اے سپریم کورٹ جج، چاہے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے یا چیف جسٹس سپریم کورٹ کی حیثیت سے، وہ دراصل حلف اس چیز کا ہوتا ہے کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق اس کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے وداؤٹ فیئر اور فیور لوگوں کو انصاف بانٹیں گے، یعنی فیصلے کریں گے. اب عام طور پہ لوگ اس بات کو صحیح طرح سمجھ نہیں پاتے کہ فیصلے کرنے میں اور انصاف کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم جو فیصلے کرتے ہیں وہ اس دائرہ کار میں رہتے ہوئے کرتے ہیں کہ آئین اور قانون کے بنائے ہوئے دائرے میں رہتے ہوئے فیصلہ کرنا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. ایک آدمی کا بالکل جینوئن کیس ہے، وہ ہمارے پاس آتا ہے، مقدمہ دائر کرتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مقدمہ میعاد سے خارج ہے، یعنی ٹائم بارڈ ہے، لمیٹیشن ٹائم بارڈ، تو ہم اسے اسی گراؤنڈ پہ ڈسمس کر دیتے ہیں. اب یہ انصاف تو نہیں ہوا نا، یہ فیصلہ ہوا آئین و قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے. تو یہ چیزیں جو لوگ باریک بینی سے دیکھتے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں. عام لوگ اس ایکسپیکٹیشن میں عدالت میں آتے ہیں کہ جناب ہمیں انصاف ملے گا، حالانکہ عدالتی فیصلے سے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو انصاف ملے. فیصلہ تو ہو جاتا ہے، لیکن اس سے انصاف ملتا ہے نہیں ملتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. انصاف تو اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے. جی، دنیا میں انصاف نہیں ہو سکتا. جی، دنیا میں انصاف کی ہم کوشش کرتے ہیں، کوشش کرنے میں اور ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے. سر جب بھی ہم کسی جج کا نام سنتے ہیں، ایک عام آدمی کے ذہن میں ڈیتھ سینٹنس ضرور آتی ہے. تو کیا آپ نے کبھی کسی کو اپنے ڈیورنگ جج شپ کسی کو ڈیتھ سینٹنس اوارڈ کی ہے؟ دیکھیے، میرا ایز اے جج کیریئر شروع ہوا تھا ڈائریکٹ ایلیویشن سے ہائی کورٹ میں. ہائی کورٹ کی جو جورسڈکشن ہے وہ ایپلیٹ جورسڈکشن ہے. اوریجنل جورسڈکشن کرمنل کیسز میں ہائی کورٹ کی نہیں ہے. اس لیے ہمارے پاس تو نیچے کی عدالتوں سے، سیشنز کورٹ سے کرمنل مقدمات فیصلہ کیے ہوئے آتے ہیں. تو اس لحاظ سے ڈائریکٹ میرے طرف سے
کسی کو ڈیتھ سینٹنس دینے کا کبھی اوکیزن آیا نہیں. میں نے تو ان فیصلوں کے خلاف جن سے عمر قید کی یا ڈیتھ سینٹنس کی سزائیں دی گئی ہیں ان کے خلاف صرف اپیلیں سنی ہیں. اور جس حوالے سے آپ سوال کر رہے ہیں تو بہت سے ایسے کیسز آئے ہیں جہاں پہ نیچے کی عدالتوں کے سزائے موت کے فیصلے میں نے برقرار رکھے. اور اس میں جو خاص ایک کیس ہے وہ پنجاب کا کیس تھا جو ہمارے پاس اپیل میں آیا تھا سپریم کورٹ میں. تو اس میں ہم نے 13 کنوکٹ تھے جنہیں ڈیتھ سینٹنس ہوئی تھی. ان میں سے 8 کا ڈیتھ سینٹنس ہم نے مینٹین کیا تھا کیونکہ اس کیس کی نوعیت ایسی تھی. سر کچھ کیس کے تھوڑے سے اگر بریف فیکٹس اگر آپ بتا سکیں تو. غالباً کچھ کیس کے فیکٹس جو میں ریکلیکٹ کرتا ہوں وہ یہ تھے کہ آپس کے 2 زمیندار ایک گاؤں کے یا ایک علاقے کے تھے جن کی بہت پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی. تو ایک پارٹی نے پولیس سے ملی بھگت کر کے 1-2 جھوٹے مقدمات مخالفین پہ کروائے اور ان مقدمات کی بنیاد پہ دوسرے گاؤں کے جتنے مرد تھے حضرات تھے ان میں سے اکثریت کو انہوں نے تھانے میں اریسٹ کروا دیا. اور اریسٹ کروانے کے بعد نیکسٹ ڈے انہیں ریمانڈ لینے کے لیے مجسٹریٹ کی عدالت میں پیشی کرنے کے لیے لے جانے کا پروگرام بنایا. یہ سب پروگرام ملی بھگت سے تھا. تو انہیں باقاعدہ ہتھکڑیاں لگا کے اور بیڑیاں پہنا کے اور اوپن سوزوکی کیری میں بٹھا کے اور لے کے گئے اور ایک مقررہ مقام پہ پہلے سے طے شدہ پروگرام کے تحت وہ ایسا ظاہر کیا کہ وہ گاڑی جس میں وہ ملزمان بیٹھے ہوئے تھے وہ خراب ہو گئی. اور پھر وہاں پہ ان بے بس لوگوں کو جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں پاؤں میں بیڑیاں پڑی تھیں سب کو بے دردی سے گولیاں مار کے ختم کر دیا. یہ کیس تھا. اور اس میں چند ایسے حقائق سامنے آئے کہ جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ سب پری پلانڈ تھا. تو اس لیے اور اس میں کئی پولیس والے بھی شامل تھے جن کو ڈیتھ سینٹنس دی گئی. مخالفین میں سے بھی تھے اور پولیس میں سے بھی تھے. اچھا سر ایک چیز اور یہ ججمنٹ جہاں تک مجھے یاد ہے جسٹس رمدے نے لکھا تھا اور اس بینچ کا ممبر میں بھی تھا. اچھا ایک چیز عموماً کہی جاتی ہے, میں نے تھوڑا سا ہی میرا کیریئر ہے, میں اس کو آج تک وٹنس نہیں کر سکا, کہ جب بھی ڈیتھ سینٹنس دی جاتی ہے پرہیپس آپ نے اوریجنل جو ریسٹرکشن میں نہیں دی بٹ سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن آف ہائی کورٹ ہوتی ہے تو آپ نے کئی بار اس کو کیا ہوگا, تو کیا واقعی میں اس قلم کو توڑا جاتا ہے؟ نہیں, ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. یہ صرف ایک ایسے متھ ہے ایک طرح کا, اور کسی زمانے میں اگر ہوتا ہو ماضی میں تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن مجھے اب اس پروفیشن میں 45 سال سے اوپر ہو گئے, ایسا کچھ نہیں. تو اٹس جسٹ اے متھ. اچھا سر ایز اے جج کون سے ایسے کیسز آتے ہیں جب آپ دیکھ تو پا رہے ہوتے ہیں کہ ایک سائڈ, کیونکہ آپ نے فیصلہ تو ایک سائڈ کا دینا ہے, بٹ ہیومنلی اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ کسی ایک سائڈ کی طرف فیصلہ دینے میں آپ سیٹسفائی ہو سکیں بینگ اے ہیومن. کون سے نیچر کے ایسے کیس آتے ہیں؟ دیکھیں ہر کیس میں 2 فریق ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ فیصلے بھی 2 طرح کے ہو سکتے ہیں, ایک پارٹی کے فیور میں یا دوسری پارٹی کے. میرا فرم بلیف یہ رہا ہے کہ اگر آپ کا بلائنڈ فیتھ ہے اللہ تعالیٰ پر اور آپ ہمیشہ اسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ وہ آپ کی رہنمائی کر دے انصاف کرنے میں, تو آپ کی مشکلیں آسان وہ خود کر دیتا ہے مالک. میں نے تقریباً 19 سال سے کچھ عرصے کم ایز اے جج اپنی خدمات انجام دی ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں. مجھے کبھی بھی کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوئی. ہمیشہ اللہ تعالیٰ ایسا غیب سے مدد فرماتے ہیں, رہنمائی فرماتے ہیں, اگر آپ کی نیت صاف ہے. اگر آپ کی نیت صاف ہے تو اللہ تعالیٰ خود مدد فرماتے ہیں.
سر آپ پروفیشن کی پیک، جو کہ اگر لیگل پروفیشن میں دیکھیں تو ایڈوکیٹ میں سینئر ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ، اینڈ اس سے آگے دیکھیں تو چیف جسٹس آف پاکستان کا ہی ایک پیک سمجھا جاتا ہے. آپ نے اس کو اچیو کیا، تو آپ ینگ جنریشن کو کیا سجیشن دیں گے کہ وہ کس طرح سے اپنے لیگل پروفیشن لیگل جرنی کو سٹارٹ کریں اور وہ کس طرح سے اس میں آگے گرو کر سکتے ہیں پروفیشنلی؟ دیکھیں، یہ بہت ہی آپ نے اچھا سوال کیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس سلسلے میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں. جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میرے والد بزرگوار ایک سینئر وکیل تھے جنہوں نے 50 سال سے زائد عرصے وکالت کی تھی. انہوں نے مجھے رہنمائی کے طور پہ کچھ اصول بتائے تھے، جن میں سے پہلا یہ تھا کہ وکالت کا پیسہ صرف پیسہ کمانے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک معزز نوبل پیشہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک موقع دیتا ہے کہ آپ غریبوں، مظلوموں اور سوسائٹی کے ستائے ہوئے لوگوں کی مدد کریں. لیکن عام طور پہ بدقسمتی سے، خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں، لوگوں نے اسے صرف ایک پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ میرے والد صاحب نے جیسے مجھے گائیڈ کیا کہ بیٹا تم کام کے پیچھے بھاگو، تم کام کے پیچھے بھاگو، کام کرو، پیسہ خود آئے گا. اور اگر تم پیسے کے پیچھے بھاگو گے تو کام بھاگ جائے گا. تو جو نیو کمرز کے لیے، ان کے لیے پہلا سبق یہ ہے کہ محنت محنت اور محنت. کامیابی کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، ہر شخص اپنا نصیب لے کر آیا، لیکن محنت اور دیانتداری اس پروفیشن میں کامیابی کی بنیادی ریکوائرمنٹ ہے. تو سر، جو انیشیلی محنت کے لیے ہمیں کلائنٹیج چاہیے، اوبویسلی کیس آئے گا تو اس پہ محنت کی جائے گی. تو انیشیلی ہم بینگ اے ینگ لائر، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ انیشلی ینگ لائرس کس طرح سے کلائنٹل اپنا بنا سکتے ہیں، کلائنٹس کیسے ملیں گے انیشلی انہیں؟ دیکھیں، اس سلسلے میں آپ سے پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ میں وہ خوش نصیب شخص ہوں اس پروفیشن میں آنے والا جس کو جمی جمائی دکانداری ملی تھی. والد صاحب کا اسٹیبلشڈ آفس جس میں 7-8 اسسٹنٹس پہلے ہی کام کرتے تھے، فل فلیجڈ لائبریری، پورے سندھ میں ہماری کلائنٹیج تھی، سب آرڈینیٹ کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک. تو مجھے اس حیثیت میں کہ کلائنٹس کہاں سے آئیں گے کبھی پڑھنا ہی نہیں پڑا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ایک دفعہ آپ اپنی کامیابی کا لوہا منوا لیتے ہیں تو کلائنٹس خود آتے ہیں. جیسے میرے والد صاحب نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا تھا کہ جب وہ یہاں آئے تو وہ بالکل ایک اجنبی جگہ پہ تھے جہاں ان کی کوئی انٹروڈکشن نہیں تھا، کوئی پی آر نہیں تھی. لیکن جب انہیں جیسے 2 4 6 کیسز ملے اور ان کیسز میں انہوں نے جا کے عدالت میں اپنی پروفیشنسی اور ایفیشنسی دکھائی، تو اس کے بعد بولے بیٹا ایسا ہوتا تھا کہ صبح میں کیس کر کے کنڈکٹ کر کے آتا تھا، شام کو نئے کلائنٹس بیٹھے ہوتے تھے. تو یہ سارا آپ کی محنت، دیانتداری، ایمانداری پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ایک دفعہ آپ کلائنٹ کا کانفیڈنس گین کر لیتے ہیں تو وہ ایک کلائنٹ کے ذریعے 10 آتے ہیں اور 10 کے ذریعے 100 کلائنٹس آتے ہیں. جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے، جب وہ ایک اپنی اچھی ریپوٹیشن بنا لیتا ہے تو پھر اس کے پاس پیشنٹس کی کوئی کمی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے جو کلائنٹس ہوتے ہیں یا جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ اس کی ریپوٹیشن کو کیری کرتے ہیں چاروں طرف، اور اس طرح لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو سر، آپ جونیئرس کے لیے جو ینگ لائرس ہیں، ان جو سٹارٹ کر رہے ہیں، ابھی پروفیشن میں قدم رکھ رہے ہیں، ان کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ ان کو کسی فرمز کے ساتھ، کسی لا فرم کے ساتھ سٹارٹ کرنا چاہیے، انڈیپینڈنٹلی سٹارٹ کرنا چاہیے، یا بگ نیمز کے پیچھے جانا چاہیے، یا کس طرح سے انہیں سٹارٹ کرنا چاہیے؟ اس میں پوزیشن یہ ہے کہ جس کو جو اپارچونٹی مل جائے اسے وہ انکیش کرے. دیکھیے، انیشیل اسٹیج پہ اپنی آفس کھول کے وکالت کرنا بہت ڈیفیکلٹ کام ہے، لیکن ایک دفعہ آپ کو کہیں پاؤں رکھنے کی جگہ مل جاتی ہے وکالت کے پیشے میں،
اس کی بنیاد پہ پھر آپ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جاتے ہیں. تو شروع میں ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایز اے لائر پیسے کی پرواہ نہ کریں, لوگوں کے فری میں بھی کیسز کریں. کچھ ایسی چیزیں جو سینئرز ہوتے ہیں جو آپ کو پے نہیں کرتے لیکن ان کے پاس کام کافی ہوتا ہے, آپ ان کو جوائن کر لیں. جب آپ ان کا کانفیڈنس گین کر لیں گے تو وہ خود ہی آپ پہ ٹرسٹ کر کے آپ کو کیسز دینا شروع کر دیتے ہیں. پہلے زمانے میں تو یہ کلچر اتنا نہیں تھا فرمز کا جو اب ہے, اور یہ ایک بڑا ایڈوانٹیج ہے. اس لیے بھی ایک ایڈوانٹیج ہے کہ اب لاء کے پروفیشن میں بے شمار فیلڈز ہیں. پہلے یا تو دیوانی مقدمات جنہیں سول کیسز کہتے ہیں وہ ہوتے تھے, یا فوجداری کیسز, یہی دو براڈ ڈویژنز تھے. اب تو بے شمار فیلڈز ہیں, تو آپ کہیں بھی کسی بھی فیلڈ میں اسپیشلائز بھی کر سکتے ہیں. جہاں تک میرا تعلق ہے, چونکہ میرا تعلق حیدرآباد سندھ سے ہے, پریکٹس ساری میں نے وہیں کی تھی, اور وہیں سے پریکٹس کرتے ہوئے ڈائریکٹ کراچی ہائی کورٹ میں آ کے ایلیویٹ ہوا تھا. تو میں سوائے فوجداری کے سارے کام, ساری وکالت ہر فیلڈ میں کرتا تھا. لیبر میں بھی, انکم ٹیکس میں بھی, بورڈ آف ریونیو میں بھی, دیوانی, فیملی, رینٹ, پٹیشنز, ہائی کورٹ کی, سپریم کورٹ کی, سارا کام کرتا تھا. اس کی سر مراد, سیلریز, بینیفٹس, ان چیزوں کو لے کے لوگوں کا بڑا تجسس ہوتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایوریج جو ہائی کورٹس کے یا سپریم کورٹ کے ججز ہوتے ہیں, ان کی کیا سیلریز ہوتی ہیں, کیا بینیفٹس ہوتے ہیں, اور پروٹوکولز کس طرح سے ان کو دیے جاتے ہیں؟ دیکھیں, آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو اس وقت تو جج صاحبان کو ماشاء اللہ بہت اچھی سیلریز اور پرکس مل رہے ہیں جن کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی. دو باتیں اس سلسلے میں ذکر کروں گا. ایک سینئر ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جج تھے, وہ اپنا واقعہ بتا رہے تھے کہ جب وہ جج بنے تھے تو ان کی تنخواہ 4,500 روپے مہینہ تھی, اور پھر وہ اپنا ایکسپیرئنس شیئر کر رہے تھے کہ اب جب کہ میں ریٹائر ہو گیا ہوں تو میری پینشن 8.25 لاکھ روپے, تنخواہ 4,500 تھی اور پینشن 8 لاکھ ہے. اب یہی پوزیشن ہمارے ساتھ بھی رہی ہے. جب میں 1998 میں ایلیویٹ ہوا تھا ایز اے جج آف دی سندھ ہائی کورٹ, تو میری تنخواہ 17,500 روپے تھی, اور اس کے علاوہ کچھ پرکس تھے, وہ بھی لمیٹڈ تھے. اور جب میں ریٹائر ہوا ہوں تو میری تنخواہ میرے خیال میں پرکس جو ٹیک ہوم منی تھا, ہاؤس الاؤنس اور دوسرے چیزیں, وہ ملا کے تقریباً 12 لاکھ سے اوپر تھی سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ, اور اسی طرح ہائی کورٹ میں بھی 10 لاکھ کے قریب ہو گئی تھی. ٹھیک ہے نا, تو اب تو بہت زیادہ ہے, لیکن پہلے تو یہ کچھ بھی نہیں تھی. لیکن وکالت میں جو آمدنی ہے, خاص طور پہ جو اسٹیبلشڈ لائرز ہیں ان کی, اس سے کوئی میچ ہی نہیں ہے. اب میں تو حیران رہ جاتا ہوں. جب ریٹائر ہو گیا تھا تو ایک دوست ہیں, مہربان ہیں, انہوں نے انسسٹ کیا کہ مجھے آپ کوئی وکیل اچھا کروا دیں. تو میں نے ایک وکیل صاحب سے رابطہ کیا, میں نے بھائی آپ سے کیس کی بات کرنی ہے. وہ آ گئے آؤٹ آف کرٹسی میرے پاس. تو جب میں نے ان سے فیس پوچھا, وہ مقدمہ اگر میرے پاس ہوتا جب کہ میں وکالت کرتا تھا تو میں زیادہ سے زیادہ اس کی فیس 50-60 ہزار روپے لیتا. لیکن ان وکیل صاحب نے مجھے کہا کہ سر میں اب آپ سے کیا کہوں, بس آپ کہہ رہے ہیں تو میں بس یہ ہے کہ 1 کروڑ روپے فیس لے لوں. تو اب تو فیس کا معیار ہی بدل گیا, یعنی کہ ڈسکاؤنٹڈ فیس 1 کروڑ روپے تھی. جی, تو اب تو معیار ہی وکالت کا بدل گیا ہے. لوگ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, سمجھتے ہیں سب کچھ پیسہ ہی ہے, اور یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. کم سے کم میں 2 پروفیشنز کے لیے خاص طور پہ پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ پیسہ کمانے کے لیے نہیں ہے. ایک ڈاکٹری کا اور ایک وکالت کا. اس میں آپ کو انسانیت کا پہلو
غریبوں کی مدد کرنے کا پہلو ضرور اپنے نظر میں رکھنا چاہیے۔ سیلری کی تو بات ہو گئی، لیکن کچھ مراد جس طرح سے پروٹوکول ملتا ہے پیچھے آگے ایک گاڑیاں، یہ بھی ایک بڑی چارمنگ لوگوں کے لیے ایک چیز ہوتی ہے، تو یہ کس طرح سے ڈیفائن ہوتی ہے کہ کس کو کتنی ملیں گی، کس کو کتنی ملیں گی؟ سب کے لیے ایک ہی ہوتے ہیں، جج صاحبان میں کوئی تفریق نہیں ہے، مال سوائے ان جج صاحبان کے جنہیں کوئی خصوصی خطرہ ہوتا ہے کسی چیز سے، تو انہیں ایکسٹرا سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اکثر و بیشتر صورتحال میں اوور ڈن کر دیا جاتا ہے، بہت زیادہ کیا جاتا ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اس کے اوپر غریب عوام کا بے شمار پیسہ خرچ ہوتا ہے، لیکن یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے کہ آپ کس لیول کا پروٹوکول چاہتے ہیں۔ سر نیکسٹ جو ہمارے پاس چیز ہے وہ ہے میڈیا ٹرائلز۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کیس انیشیٹ کورٹ میں بعد میں ہوتا ہے، اس کا میڈیا ٹرائل پہلے ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ میڈیا ٹرائلز ججز کی ججمنٹس پہ کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں؟ کیا ججز اور جو ہیں وہ سٹنگ ججز وہ سوشل میڈیا یا میڈیا کو فالو کرتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، جج صاحبان فرشتے نہیں ہوتے، وہ بھی انسان ہوتے ہیں، اور جس طرح آج کل کے زمانے میں سوشل میڈیا پہ ایکسپلائٹیشن کیا جاتا ہے، میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے، یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ آپ کسی کو بھی مجرم ثابت ہونے سے پہلے ہی مجرم بنا دیتے ہیں، اور اس قسم کی بے بنیاد باتیں بھی کی جاتی ہیں جس سے عدالت کی انڈیپینڈنس متاثر ہوتی ہے، جج صاحبان کے مائنڈ سے افیکٹ ہوتے ہیں۔ اور جب ایک کیس کو، ایک عام مقدمے کو آپ اتنا ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں تو اس صورتحال میں عام طور پہ جج صاحبان کو بھی فیصلہ کرنے میں بڑی دشواری اور مشکل پیش آتی ہے۔ کیا ایک کوئی پریشر ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو فیصلے کو اس طرح سے نہ دیں گے، دوسری طرح سے دیا جائے گا فیصلہ، اگر ہم لکھتے ہیں یا ہم اس ججمنٹ کو پروناؤنس کرتے ہیں تو میڈیا میں ایک ہلہ مچ جائے گا، اس چیز کا بھی کوئی پریشر ہوتا ہے ان کو؟ الحمدللہ میرے ساتھ کوئی ایسی صورتحال کبھی پیش نہیں آئی، اور یقیناً جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جج صاحبان انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ جب آپ اتنا پریشر بلڈ اپ کرتے ہیں چاروں طرف سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کچھ نہ کچھ اثر جج صاحبان پہ بھی پڑتا ہوگا اور ان کے فیصلوں پر بھی آتا ہوگا۔ اچھا سر، میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ یہ دو دھاری تلوار ہے، دونوں طرف بڑا ایک بیلنس ہوتا ہے کہ سم ٹائم جو مظلوم ہے اس کی آواز پہنچانے میں کام آتا ہے، اور سم ٹائم جو میڈیا ٹرائلز کی وجہ سے جو مظلوم کو ہی ظالم بنا دیا جاتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا ٹرائلز کو کمپلیٹلی بین ہونا چاہیے؟ کہاں پہ ایک لائن ڈرا ہونی چاہیے کہ میڈیا اتنا لوگوں کو اویئر کر سکتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کو ریسٹرین رکھنا چاہیے؟ میں تو اس چیز کے حق میں ہوں کہ میڈیا پہ کمپلیٹ بین ہونا چاہیے۔ پورے میڈیا پہ جو زیر التوا مقدمات ہیں عدالت میں، ان کے حوالے سے دیکھیے، جب ایک معاملہ عدالت میں سب جوڈس ہے تو میڈیا کو کامنٹس نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ یہ عام پبلک کے ذہن کو جب متاثر کر سکتا ہے تو یہ جج صاحبان کے بھی ذہن کو متاثر کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے وہ بھی انسان ہے۔ وہ بھی انسان ہے۔ تو سر آپ نے یہ تو بتا دیا کہ آپ نے اپنی لیگل پریکٹس کی جرنی سٹارٹ کہاں سے کی، بٹ ہمیں ذرا سا یہ بھی آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ پریکٹس اسٹیبلش ہونے کے بعد جج بننے کی کیا آپ کی جرنی رہی، ایلیویشن کا کیا پروسیس رہا؟ بس مجھ پہ تو اللہ تعالیٰ مہربان تھا، یہی کہہ سکتا ہوں کہ باوجود میرے بارہا انکار کے مجھے چوتھی بار بلا کے اس چیز کے لیے کنونس کیا گیا کہ جوڈیشری میں آنا ضروری ہے میرا، اور بعد میں جج بننے کے بعد میں نے بھی اس چیز کو ریئلائز کیا کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی ایسی پوزیشن پہ مقرر فرماتے ہیں جہاں آپ غریب لوگوں کی داد رسی کر سکتے ہیں، لوگوں کے درمیان اپنی سی کوشش کر سکتے ہیں انصاف فراہم کرنے کی، تو یہ آپ کی خوش نصیبی ہے۔ اس کو ان ٹرمز آف منی نہیں تولنا چاہیے۔ اور یہ جوڈیشری
جو آج اتنے انتشار کا شکار ہے اور ہر راہ چلتا آدمی اس پہ تنقید کرتا ہے، اس جوڈیشری میں بڑے بڑے اچھے قابل اور دیانتدار جج صاحبان بھی پیدا ہوئے۔ سر آپ کے کیریئر میں بھی کافی اتار چڑھاؤ بھی رہے ہیں، پرٹیکولرلی مشرف صاحب کا جو دور تھا اس میں جو پی سی او پروونشل کانسٹیٹیوشنل آرڈر آیا تھا، اس کے تحت آپ نے جج شپ کا جو اوتھ تھا وہ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ سب سے پہلے تو آپ ہمارے ویورز کے لیے کائنڈلی بتا دیں کہ پی سی او کیا تھا، کیا سرکمسٹانسز سے تب، اور آپ نے ریفیوز کیوں کیا، کیونکہ یہ آپ کے کیریئر کے لیے تو ڈیٹرمنٹل ہو سکتا تھا، آپ کا کیریئر شاید وہیں پہ ختم ہو جاتا۔ دیکھیے میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ میں 1998 میں جج بنا تھا، اور اس کے بعد پہلا پی سی او آیا تھا غالباً 99 میں۔ اس کے تحت میں نے جج اوتھ لینے سے انکار کیا تھا، لیکن بعد میں صورتحال کچھ ایسی بنی کہ ہم 3 جج صاحبان نے جنہیں اوتھ دینے کے لیے بلایا گیا تھا جا کے اوتھ لیا تھا۔ اس کے بعد اور وہ اسپرٹ یہ تھی کہ جو کچھ ہمارے بس میں ہے اس خراب حالات میں ہم وہ تو کنٹریبیوٹ کریں لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے۔ اور آپ جو اوتھ نہ لینے کی بات کر رہے ہیں، یہ 2007 کا پی ایس ٹی او کا اوتھ تھا، اور اس کے لیے بھی میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے تھا یا بد نصیب لوگوں میں سے تھا جنہیں اوتھ لینے کے لیے بلایا ہی نہیں گیا تھا، کیونکہ ہمارے کورٹ کے کنڈکٹ اور پروسیڈنگز کو فالو کرنے کی وجہ سے ہم تو پہلے ہی انوانٹیڈ تھے۔ تو پہلا انہوں نے پی سی او کا جو ٹارگٹ بنایا تھا وہ ان جج صاحبان کو بنایا تھا کہ جن کی انٹیگریٹی ابو بورڈ تھی اور جو کسی کے کہنے میں نہیں تھے۔ تو اتفاق سے میں بھی ان میں سے ایک تھا، لیکن یہ میرے ساتھ ضرور ہوا تھا کہ جس دن یہ سارا کچھ ہوا تھا، نیکسٹ ڈے مجھے آفر آئی تھی کہ اگر آپ کنسنٹ دیتے ہیں تو آپ کو دونوں چوائسز ہیں، یا تو آپ کو ہم ہائی کورٹ میں ایز چیف جسٹس لے آتے ہیں جو صاحب کو بنایا گیا تھا 1-2 دن پہلے انہیں فارغ کر کے، یا آپ کو سپریم کورٹ لے جاتے ہیں۔ اس سے میں نے انکار کر دیا تھا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ملازمت سے، جج شپ سے میں اکیلا فارغ نہیں کیا گیا تھا، تقریباً 15 یا 16 جج صاحبان تھے جنہیں فارغ کیا گیا تھا، اور میرا کہنا یہ تھا کہ ہم پی سی او میں ہاتھ الف نال نہیں لیں گے، اور ہم تو جج ہیں ابھی، کیونکہ ایک غاصب، ایک ڈکٹیٹر، ایک آرمی کا جنرل کوئی اختیار ہی نہیں رکھتا کہ وہ ہمیں ہماری کانسٹیٹیوشنل پوسٹ سے فارغ کر سکے۔ تو سر ہمارے ویورز کے لیے کائنڈلی یہ بتا دیں یہ پی سی او ایکچولی تھا کیا؟ پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر جس نے حکومت برطرف کر کے قابض کر لیا ہے، وہ یہ اوتھ لے رہا ہے کہ اب آپ اس کے انڈر میں کام کریں گے۔ اس کے لیے ہم تیار تھے نہیں۔ اچھا، جن ججز صاحبان نے پی سی او کا ریفیوز کر دیا یا انہیں بلایا نہیں گیا تو ان کا کیا کانسیکوینس ہوا؟ ان کو جج شپ سے فارغ کر دیا گیا، جی، تو آپ کو دوبارہ پھر ری انسٹیٹ وہ سارے ہوئے نہیں ہوئے، آپ کیسے ہوئے؟ اس کے بعد سب ہو گئے تھے، ری انسٹیٹ بعد میں سب ہو گئے تھے، اور پہلے مجھ سے ہم سب سے رابطہ کیا گیا تھا، لیکن ایک اسٹیج پہ ہم ڈیوائیڈڈ تھے کہ کچھ لوگ جانا چاہتے تھے، کچھ لوگ جانا نہیں چاہتے تھے۔ یہ تو طے شدہ بات تھی کہ پی سی او کے تحت اوتھ نہیں لیں گے، اور ہم نے پی سی او کے تحت اوتھ نہیں لیا۔ جب واپس آئے تھے تب کانسٹیٹیوشن کے تحت ہی اوتھ لیا تھا، اور اس میں یہ تھا کہ ایک بہت ساری کنسیڈریشنز تھیں، جیسے ایک بڑی اہم کنسیڈریشن یہ تھی کہ جوڈیشری کو بالکل تباہ اور برباد کرنے کے لیے اور سفارشی اور اقربا پروری کی بنیاد پہ ایک بڑے تعداد میں ججز کا تقرر کیا جانے والا تھا۔ 74 ججز سب آرڈینری جوڈیشری میں گورنمنٹ اپنے لیول پہ انڈکٹ کرنا چاہتی تھی، جسے
میں نے بحیثیت چیف جسٹس آ کے فوری طور پہ روکا. میں نے ایڈمنسٹریشن کمیٹی کی میٹنگ بلائی, وہ لسٹ جو تیار کر کے بھیجی تھی اس کو ٹیک اپ کیا فل کورٹ میٹنگ میں ایڈمنسٹریشن کمیٹی کی, اور ہم نے اسکریپ کر دیا کہ یہ سلیکشن صحیح نہیں ہے, اور نئے سرے سے پھر اپلیکیشنز انوائٹ کی. تو یہ ایک مقصد تھا ادارے کو بچانے کے لیے مزید تباہی سے. اور سر جن ججز نے اوتھ لے لیا تھا پی سی او کے تحت, بعد میں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا انہیں بعد میں فارغ کر دیا گیا یا انہوں نے بھی کنٹینیو کیا؟ نہیں, انہیں سب کو فارغ کر دیا. سب فارغ؟ وہ تو میں نے ہی کر دیا تھا فارغ, کیونکہ اس کے بعد ان کی کنفرمیشن کی سٹیج آئی تھی جو 1 سال بعد آتی ہے, تو اس کے لیے چیف جسٹس کی ریکمنڈیشن ضروری ہوتی ہے کہ وہ ریکمینڈ کرے گا تو کنفرم ہوں گے. تو میں نے سب کو فارغ کر دیا تھا, ریکمنڈیشن کسی کی بھی نہیں کی تھی کہ اسے کنفرم کیا جائے. اچھا, میں سر آپ سے ججز کی ایلیویشن کا پروسیس پورا جاننا چاہوں گا کہ کس طرح سے ججز کو ایلیویٹ کیا جاتا ہے, کس طرح سے چوز کیا جاتا ہے, کیونکہ آپ اس پروسیس کا پارٹ رہے ہیں اور شاید کچھ ایسا بھی ٹائم رہا ہے کہ آپ ہی اس پروسیس کو کنڈکٹ بھی کر رہے ہوں گے بینگ اے چیف جسٹس. تو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ کس کو ہم نے چوز کرنا ہے, کس کو ایلیویٹ کرنا ہے, کس کو نہیں کرنا؟ ایک میں آپ کو بتاؤں کہ ججز کی اپائنٹمنٹ کی سٹیجز 2 ہوتی ہیں. پہلی سب-آرڈینیٹ جوڈیشری, جس میں سول جج سے لے کر اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کا اپائنٹمنٹ ہوتا ہے. پہلا طریقہ کار یہ غالباً میں سمجھتا ہوں 85 یا 87 تک رہا. یہ تھا کہ یہ پوسٹیں بھی پبلک سروس کمیشن کو بھیجی جاتی تھی. ہائی کورٹ کی نہیں, جوڈیشری کی, سب-آرڈینیٹ وہاں جاتی تھیں, کیونکہ یہ گریڈ 17 سے 21 تک کی پوسٹیں ہوتی تھیں. تو پبلک سروس کمیشن میں ہائی کورٹ کا ایک جج بھی ایز جوڈیشل ممبر بیٹھتا تھا, اور وہاں ان کا سلیکشن کیا جاتا تھا. بعد میں یہ پروسیس اس طرح ختم کر کے ٹوٹل کام ججز کے سلیکشن اور اپائنٹمنٹ کا جوڈیشری نے اپنے شولڈرز پہ لے لیا. یعنی ایک جج صاحبان کی ہی کمیٹی بنائی جاتی تھی جو پہلے ان کا ریٹن ٹیسٹ لیتے تھے, اب تو آبجیکٹو ٹیسٹ بھی ہوتا ہے, اس کے بعد ان کا انٹرویو لیتے تھے, اور پھر ان کا اپائنٹمنٹ ہوتا تھا. اور اس کے بعد بڑا امپروومنٹ, ایک دونوں چیزیں ہوئیں. بربادی بھی بہت ہوئی ایک طرح سے دیکھا جائے, کہ ایک دور میں تقریباً آدھے سے زیادہ سفارشی لوگ اپائنٹ ہو گئے جنہیں جوڈیشری نے بھگتا, اور اب بھی بھگت رہی ہے ان میں سے کچھ کو. اور دوسری یہ تھی کہ اتنی ٹرانسپیرنسی بھی آ گئی کہ ایک دفعہ جب غالباً 77 یا 73 پوسٹیں سب آرڈینیٹ جوڈیشری میں اپائنٹمنٹ کی ایڈورٹائز کی گئیں, اور وہ سارا پروسیس کمپلیٹ کیا گیا, اس کے بعد ریٹن ٹیسٹ ہوئے, اس کے بعد انٹرویو ہوئے, تو 3,500 اپلیکینٹس میں سے صرف 17 اپائنٹ ہو سکے. اب اس سے زیادہ کیا ٹرانسپیرنسی ہوگی کہ اگینسٹ 73 اور 74 ویکنسیز صرف 17 جج اپائنٹ ہو سکے. اور ہائر جوڈیشری کے کس طرح؟ ہائر جوڈیشری کا کرائیٹیریا ڈفرینٹ رہا ہے, لیکن میں آپ سے یہاں یہ کہوں کہ ایک انگلش کی پروورب ہے کہ بیڈ ورک مین کوارلز ود ہز ٹولس. میرے نزدیک جو اوریجنل سسٹم تھا سپیریئر جوڈیشری میں, یعنی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اپائنٹمنٹ کا, وہ بہت ہی بہتر اور اچھا تھا. لیکن اس کا اچھا ہونا یا برا ہونا اس چیز پہ ڈپینڈ کرتا تھا کہ چیف جسٹس کون ہے. دیکھیے, اگر خود چیف جسٹس سفارشی ہے یا کسی پارٹی سے ہے تو وہ اپنے جیسے ہی لوگوں کو اپائنٹ کرے گا. اور یہ ایک بدقسمتی رہی ہے کہ کچھ ادوار میں ایسے چیف جسٹس صاحبان بھی رہے جن کی نیک نامی اور آنیسٹی جو ہے وہ سب کو پتہ تھی, اور ان کے ادوار میں جو جج صاحبان اپائنٹ ہوئے وہ ایک سے ایک بہتر تھے.
لیکن بدقسمتی سے کچھ دور ایسے بھی آئے جہاں ویک انٹیگریٹی والے لوگ ان میرٹ سے ہٹ کے دوسری کانسٹیٹیوشنس پہ جانے والے لوگ چیف جسٹس بن گئے، تو انہوں نے پھر اپائنٹمنٹس بھی ایسے ہی کی. نہیں سر، میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کمیٹی جب بیٹھتی ہے، جب ججز کے نام گئے ہوتے ہیں، جو کہ جج شپ کے لیے جن کے نام گئے ہوتے ہیں، ان کی کیا میرٹس دیکھتی ہے؟ ان کی ججمنٹس دیکھتی ہے، ان کی پریکٹس دیکھتی ہے، یا کیا وہ دیکھیے کرائٹیریاز ہیں؟ ججمنٹس تو آپ ان کے دیکھ سکتے ہیں جو سبارڈینیٹ جوڈیشری کے جج صاحبان کوالیفائی کر جاتے ہیں ہائی کورٹ میں ایلیویشن کے لیے، تو ان کے تو اسسمنٹ آپ ان کے ججمنٹ سے لگا لیتے ہیں. لیکن جو چیز سب سے اہم ہے جج صاحبان کے لیے وہ یہ ہے کہ جو وکلا ہمارے سامنے آئے دن اپیئر ہوتے ہیں ان کے کیلیبر کا پتہ چل جاتا ہے، اور وہی ان کی میرٹ ہوتی ہے، وہی کرائٹیریا ہوتا ہے. اچھا سر، یہاں پہ میں ایک اکیڈمک چیز آپ سے میں جاننا چاہوں گا جوڈیشری کے بارے میں. ہم کانسٹیٹیوشن میں دیکھتے ہیں جوڈیکیٹر کا جو ہمارے پاس چیپٹر ہے وہاں پہ ہائی کورٹس اینڈ سپریم کورٹ کی ہی بات ہوتی ہے، بٹ جو ڈی فیکٹو ہم چیز دیکھتے ہیں وہ ہمارے پاس سب آرڈینیٹ جوڈیشری بھی ہے. میں سم ٹائم اس چیز میں کنفیوز ہوتا ہوں کہ جوڈیشری صرف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہے، اینڈ جو لوور سب آرڈینیٹ جوڈیشری ہے دیٹ از جوڈیشل ونگ آف ایگزیکٹوز. تو یہ کس طرح سے نہیں آپریٹ کرتی ہے؟ جوڈیشل ونگ آف ایگزیکٹو نہیں ہے. جوڈیشری رائٹ فرام ٹاپ ٹو باٹم از ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ سیپریٹ. یہ پہلے ایگزیکٹو میجسٹریٹس ہوتے تھے جنہیں جوڈیشل پاور بھی ہوتی تھی، وہ سیپریشن ہو گئی تھی. بٹ ان کی سیلریز وغیرہ یہ سارا کیا وہ سب ڈفرینٹ ہے، ہائی کورٹ سے کے تھرو ریگولیٹ ہوتا ہے؟ سب کچھ. دیکھیے جوڈیشری، دیکھیں آپ کانسٹیٹیوشن کو جب اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ کانسٹیٹیوشن کے 3 پلرز آف اسٹیٹ ہیں: مقننہ یعنی لیجسلیٹر، انتظامیہ یعنی ایگزیکٹو، اینڈ جوڈیشری مینس عدلیہ. عدلیہ کا اب بجٹ بھی گورنمنٹ پاس نہیں کرتی، وہ الگ سے آتا ہے. جوڈیشری کا بجٹ کی ایلوکیشن پارلیمنٹ سے اپروول کے لیے ضروری نہیں، وہ الگ سے ہوتا ہے بالکل. اور اس میں جوڈیشری کے بجٹ میں فائنینشیل افیئرس کو ڈیل کرنے کے لیے نہ ایگزیکٹو انٹرفیئر کر سکتی ہے نہ لیجسلیچر. بٹ سر ہم ایک چیز دیکھتے ہیں، بی پی ایس کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے پاس سب آرڈینیٹ جوڈیشری میں ایگزسٹ کرتا ہے، بٹ ہائی کورٹس میں وہ ایگزسٹ نہیں کرتا، نہ ہی سپریم کورٹ میں ایگزسٹ کرتا ہے نا. کیوں نہیں ہے؟ وہ بی پی ایس تو نہیں ہے، ہمارا پے اسکیل پہ جو آتا ہے لکھا ہوا وہ گریڈ 23 آتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کا کوئی بی پی ایس اسکیل نہیں ہوتا ہے. جج صاحبان کی سپیریئر ججز کی، چاہے وہ ہائی کورٹ کے ہوں چاہے سپریم کورٹ کے ہوں، ان کی ججز کی سیلری اور پرس کا ڈٹرمنیشن پریزیڈینشیل آرڈر سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ اس کا گورنمنٹ سے بجٹ سے کوئی اپروول نہیں ہوتا. کمنگ بیک ٹو ایلیویشن آف ججز، سر جو ہم دیکھتے ہیں کہ نارملی پریکٹیشنرز میں سے ہی سلیکٹ کیے جاتے ہیں کچھ نام، اور اس میں سے آگے ایلیویٹ کیے جاتے ہیں ججز کو. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک پک اینڈ چوز ہے، اور اس کے جگہ یہ ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے کہ اوپن جو کہ مطلب ایک کرائٹیریا رکھا جائے اور سب کے لیے اپلیکیشنز کال کی جائیں، اور اس کے بعد کچھ اسکریننگ باقی میرٹس کو دیکھتے ہوئے سب کو ایک ایکول اپرچونٹی دے کے ایلیویشن کی جائے ججز کی؟ جو سسٹم ان ووگ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے ایسے ایسے قابل جج صاحبان دیے ہیں کہ یہ کہنا کہ یہ سسٹم صحیح نہیں ہے غلط ہے. جو اچھے اچھے قابل اور آنیسٹ جج صاحبان آئے ہیں وہ اسی سسٹم سے آئے ہیں اکثریت. بات یہ ہے کہ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ اگر میں آپ کو اتھورائز کرتا ہوں کہ آپ ججز کا سلیکشن کریں، تو اب سب چیز کس چیز پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ خود کیا ہیں. اگر آپ خود ہی ڈس آنیسٹ ہیں، اگر آپ خود ایسے ہیں کہ سفارش مانتے ہیں، تو آپ اچھے لوگ کیا اپوائنٹ کریں گے. اس کے برعکس اگر آپ کو کوئی آنیسٹ مل جائے جج، تو وہ پھر اپنے جیسے لوگوں کو لاتا ہے جوڈیشری میں. اور آپ دیکھیں
میں ایک طویل فہرست ہے. دیکھیے اس جوڈیشری کو ڈبونے میں ڈبونے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں انٹینشنلی، کیونکہ میرے نزدیک جوڈیشری تباہ ہو چکی ہے. رہی صحیح کسر یہ 26 امینڈمنٹ نے پوری کر دی. ٹھیک ہے، اسی قسم کا گیم ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں بھی کھیلا گیا تھا. غالباً 2003 کی بات ہے یا اس سے پہلے کی بات ہے، لیکن سپریم کورٹ کی فل کورٹ نے وہ سب کوش کر دیا. پارلیمنٹ کے سارے ایکٹس اور بلز اور جو بھی امینڈمنٹ تھے سب کوش کر دیے کہ ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیے اگر جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کمپرومائز ہو گئی، باقی کیا رہ گیا؟ جہاں پہ انہوں نے بیسک اسٹرکچر ڈاکٹرائن دی تھی اس کیس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں، کئی ایجمنٹس ہیں انڈیا میں، یہ سب ایکسرسائز ہوتی رہی ہے کیونکہ وہاں کے حالات بھی ہمارے جیسے رہے ہیں. اب دیکھیے نا، ابھی کتنا کرٹیسزم ہو رہا ہے ایودھیا کی ماسک کے بارے میں، جو مندر بنانے کا کیا گیا. لوگوں نے کتنی یہ چندر چٹ جو ہے اس کے بارے میں باتیں کی اور صحیح کی. آپ اسی کا ایک پروگرام سن لیجئے تو آپ دیکھیں گے. دو ہیں، ایک کپل سبال سپریم کورٹ کے پریزیڈنٹ بار کے، ان کا آپ سن لیجئے پوڈ کاسٹ اس ٹاپک پہ، اور ایک یہ جو ماکنڈے کاٹجو ہیں ان کا سن لیجیے. ساری باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. سر آپ نے اس ایودھیا ورڈکٹ کا ذکر کیا ہے تو میں موقع کی مناسبت سے آپ سے تھوڑا سا اور ایلیبریشن چاہوں گا کہ بینگ اے چیف جسٹس آف پاکستان، کیونکہ یہ کیس انڈیا کا ہے، آپ اس کیس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ کیس صحیح تھا، انٹائرلی غلط تھا، لیگل پرنسپلس کو فالو کیا گیا تھا یا نہیں؟ دیکھیں یہی تو بات آ رہی ہے. یہ جھگڑا جو بابری مسجد کا ہے نا، جو ایودھیا کا مندر کا ہے، یہ پری پارٹیشن ڈیز سے چل رہا تھا. اس زمانے سے یہ ایشو تھا کہ مسلمانوں کو کہنا تھا کہ یہ مسجد ہے جس میں عبادت بند کر دی گئی 1947 میں. ہندوؤں کا کہنا یہ تھا کہ یہ اس سے پہلے مسجد تھا، مندر تھا جسے ڈسمینٹل کر کے اس پہ مسجد بنائی گئی، اور یہ ایشو جب سے چلا آ رہا تھا. لیکن جو میں نے انٹرویو ان دو بڑے پڑھے لکھے اور قابل صاحبان کے سنے، تو انہوں نے جس طرح چیزوں کو انالائز کیا اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی تھی کہ یہاں پہ مندر کی ایگزسٹنس کا کوئی سالڈ ثبوت نہیں تھا. یہ تو ججمنٹ میں بھی لکھا گیا، یہ چیز ایڈمٹ کی گئی اس ججمنٹ میں. اور پھر اس کے بعد آپ نے اسے مندر بنا دیا اور کہہ دیا وہ میں نے رام سے اور کشن سے گائیڈنس لی تھی تو یہ ہوا تھا. فیصلے اس طرح نہیں ہوتے. فیصلے آپ یہ عدالتیں جو ہے نا، انہیں فیصلے کرنے ہوتے ہیں آئین و قانون کی پاسداری رکھتے ہوئے. تو میرے خیال میں جو میں نے جتنا کچھ پڑھا ہے، میں نے وہ ججمنٹ نہیں پڑھا ہے، لیکن جتنا کچھ دوسرے سورسز سے نالج گین کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سراسر ناانصافی کی ہے، اور اس کی شرم مٹانے کے لیے انہوں نے اس سے بڑا پلاٹ اس کے برابر مسلمانوں کو مسجد بنانے کے لیے دے. بیسیکلی ججمنٹ کا کرکس یہی تھا کہ شواہد تو کوئی نہیں ملے، اور یہ ججمنٹ میں بھی ایڈمیٹڈ ہے، بٹ انہوں نے کہا کیونکہ مندر بن چکا ہے تو اب نہیں، مندر تو نہیں بنا تھا، مسجد ڈسمینٹل انہوں نے کی تھی کافی حد تک، مسجد تو نہیں بنا، بٹ اس کے صحن میں وہ عبادت شروع ہو چکی تھی. وہ تو پہلے سے ہو رہا تھا. وہ مسجد کے ایک حصے میں ہندو پری پارٹیشن ڈیز سے پہلے سے ہی شروع ہو گئے تھے، اور اسی چیز پہ جھگڑے چلے آ رہے تھے. اب جو ایشو تھا وہ اس کا تو تھا نہیں، اب تو ایشو اس پورشن کا تھا جہاں مسجد تھی، اور وہاں بعد میں بھی عبادت ہوتی رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سراسر تعصب کی بنیاد پہ اور انتہا پسندی کی بنیاد پہ، ہندو انتہا پسندی کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا گیا. اور عام طور پہ اس قسم کے فیصلے اس وقت کیے جاتے ہیں جب فیصلہ کرنے والے کا اپنا کوئی ذاتی ایجنڈا ہوتا ہے. جیسے میں بھی چیف جسٹس تھا، میں بھی 10 فائدے لے سکتا تھا، 2-4 کیسز میں لوگوں کی خواہشات پوری کر دیتا اور سب کام ہو جاتا. کیا کبھی آپ کے پاس کوئی مائنورٹی ریلیٹڈ کیسز آئے؟ وہ ایک مائنورٹی کیسز میرے پاس تو نہیں آیا تھا. جسٹس تصدق حسین
جیلانی صاحب کے پاس آیا تھا اور اس میں انہوں نے بڑا ایک ایلابریٹ ججمنٹ دیا ہے، سیلیبریٹڈ ججمنٹ ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے آئین کے تحت سب کے حقوق، بنیادی حقوق ایک جیسے ہیں، ان کو تحفظ ہے، کسی کو ریلیجن یا کاسٹ کی بنیاد پہ ڈسکرمنیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا سر، کمنگ بیک ٹو ایلیویشن آف ججز، سینیورٹی پرنسپل ہمیں ایک چیز سننے کو بھی ملتی ہے، اس پہ کافی ڈیبیٹ بھی رہی ہے کہ سینیورٹی پرنسپل جو ہے وہ پریویل کرنا چاہیے، اور الجہاد ٹرسٹ جیسے ہمارے پاس کیسز ہیں ان میں بھی یہی چیز رولنگز دی گئی ہیں، بٹ کرنٹ سینیریو میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کمپلیٹلی چینج کر دیا گیا۔ تو آپ کا کیا اوپینین ہے سینیورٹی پرنسپل کو لے کے، اور الجہاد ٹرسٹ کی لائٹ میں آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ وہ کیس کیا تھا، اس میں کس طرح سے سینیورٹی پرنسپل کو انڈورس کیا گیا تھا، اور کیا کرنٹ 26th امینڈمنٹ آنے کے بعد وہ اسٹل ایک اتھارٹیٹیو مانا جائے گا یا امپلائڈلی اوور رول ہو چکا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک الجہاد ٹرسٹ کیس کا تعلق ہے، میں اس کو 100% انڈورس کرتا ہوں کہ اٹ ہیز لیڈ ڈاؤن کریکٹ جوڈیشل پرنسپلس فار اپائنٹمنٹ آف ججز، ٹھیک ہے۔ المیہ یہ ہے کہ آپ سے مراد ہے جج صاحبان پہ، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، بعد میں جج صاحبان اس ججمنٹ سے ڈیویٹ کرتے ہیں، لیکن انہیں اتنا کریج نہیں کہ اس کو کہتے نا کہ یہ اپلائی نہیں ہوتا یا یہ غلط ہے، آپ اس کو اگنور کر کے اور دوسرے فلسفے اپنے بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں، وہ خیر اپلائی سپریم کورٹ پہ تو نہیں ہوتا، آرٹیکل 189 دیکھیں، وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کے ججمنٹس بائنڈنگ ہے، ایون ہائی کورٹ پہ بائنڈنگ ہے، ٹھیک ہے نا، جو پرنسپلز ہیں ڈپینڈنگ اپون فیکٹس، لیکن جو سیٹلڈ پرنسپلز آف لا ہیں ان سے آپ ڈیویٹ نہیں کر سکتے۔ یہ اس لیے ہے کہ قانون میں ایک تسلسل قائم رہے، ہر شخص نہیں کہ ہر شخص آئے اور اپنی مرضی سے فیصلے کر کے چلا جائے، لیکن ہماری معزز عدالتوں نے جو ایڈونچرزم کیا ہے، یہ جوڈیشل موومنٹ کے بعد 2007 کے جو ریسٹوریشن آف جوڈیشری کا جو موومنٹ چلا تھا، اس کے بعد جو ایڈونچرزم کیا ہے وہ اس ساری تباہی کا ذمہ دار ہے جو آج ملک میں۔ اس جوڈیشل ایڈونچرزم کا آپ کو میں سب سے بڑا المیہ بتاؤں کہ سپیریئر جوڈیشری کے مور دین 80 ججز جو لائق اور قابل تھے ان کو فارغ کر دیا گیا۔ ایک جج ایک دن میں نہیں بنتا، ٹائم لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے اس قسم کے انتہائی اقدامات کیے جو ٹوٹلی انکانسٹیٹیوشنل، کیونکہ آئین تو بہت واضح کہتا ہے کہ ایک دفعہ ایک جج کا سپیریئر جوڈیشری کا ورڈ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ اس میں ہائی کورٹ بھی آگے سپریم کورٹ میں اپائنٹ ہو جاتا اور کنفرم ہو جاتا، تو اس کو کسی صورت میں اس کے انڈیپینڈنس کو انشور کرنے کے لیے یہ پروویژن بنایا گیا، ملازمت سے فارغ نہیں کیا جا سکتا ما سوائے کانسٹیٹیوشنل پروویژن میں، جس میں اس کا کیس مس کنڈکٹ کی بنیاد پہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے گا۔ اب کیا ہوا، سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی ایک مذاق بنا دیا۔ شوکت صدیقی کا کیس دیکھ لیجیے، آپ بتائیے، 2.5 دن میں آپ نے جو ہے نا اس کو فارغ کر دیا، نہ اس کو ڈیفنس کی اپرچونٹی دی، نہ اس کو اپنا کیس فائٹ کرنے کی۔ یہ انصاف جہاں ہائیسٹ کورٹ آف دی پاکستان میں یہ انصاف کی ترازو ہوگی تو باقی تو کچھ ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، میں ہمیشہ، مجھ سے ایک دفعہ سوال کیا گیا تھا، وہ آپ کے لیے بھی ریلیونٹ ہو جائے، جب 150ویں سالگرہ تھی لاہور ہائی کورٹ کی، 150ویں سالگرہ کا پروگرام تھا، اس زمانے میں چیف جسٹس تھا سپریم کورٹ میں، تو وہاں پہ
تقریباً سارے پاکستان کے سپیریئر جوڈیشری کے جج صاحبان کو بلایا گیا تھا. اینڈ آئی واز آلسو انوائٹیڈ ایز چیف گیسٹ, اور سارے ریٹائرڈ ججز کو. وہاں اسپیچ کے دوران جسٹس ریٹائرڈ میڈم ناصرہ اقبال صاحبہ نے اپنی اسپیچ میں ایک سوال مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جج صاحب, آپ نے جمالی صاحب, آپ نے پاناما لیک کے کیس کی ہیئرنگ کو ٹیک اپ کیا تھا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ اس کیس کا فیصلہ بھی اپنے ہاتھ سے کرتے جاتے. تو ظاہر ہے کہ یہ بات میرے ذہن میں تو نہیں تھی. جب مجھ سے وہاں یہ سوال کیا گیا تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں اس سوال کا جواب اپنی اسپیچ میں ضرور دوں. اور میں نے انہیں بتایا کہ اگر میڈم ناصرہ نے آئین کے آرٹیکل 4 اور 10A کو بغور پڑھا ہوتا تو انہیں یہ سوال کرنے کی نوبت نہ آتی, کیونکہ یہ کہتا ہے کہ ڈیو اپرچونٹی آف ہیئرنگ آپ کو دینی ہے. میں نے بولا میں نے کاگنیزنس لی تھی, میں نے کارروائی شروع کی تھی, اور میں چاہتا تھا کہ اس کا فیصلہ کروں. اب میرا ریٹائرمنٹ آ گیا تو مجھے کون سی مار پڑی تھی کہ میں سارا کام چھوڑ کے اسی پہ بیٹھ جاتا. اور اگر میں ایسا کرتا تو امپریشن یہ کیری ہوتا کہ صاحب جج صاحب کا کوئی انٹرسٹ تھا. تو میرے پاس ایک مناسب راستہ پھر یہی تھا کہ بھائی میرے بعد بھی 17 ہی ججز صاحبان ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں ہوں گے. لیٹ دیم ڈیسائڈ. کیونکہ وائی شوڈ آئی ڈیسائڈ اے کیس ان ہیسٹ اینڈ ہری. جسٹس ہریڈ از جسٹس بریڈ, دونوں چیزوں میں ہے. لیکن اس دوران, اس کیس کی ہیئرنگ کے دوران میں نے دونوں فریقین کو ایک بڑا اچھا آپشن دیا تھا کہ اگر وہ اس آپشن پہ ایگری کر جاتے تو شاید میں ریٹائرمنٹ سے پہلے خود فیصلہ کر جاتا. لیکن اس کے لیے دونوں فریقین راضی نہیں ہوئے. ایک فریق راضی نہیں ہوا, ایک راضی تھا. وہ میں نے یہ کہا تھا کہ جناب خالی 1000 سے زیادہ تو ڈاکومنٹس کی فوٹو اسٹیٹ کاپیز پیش کی گئی ہیں. بھائی ڈاکومنٹ پیش کرنا ایک بات ہے, اس کی جینوئننس ثابت کرنا دوسری بات ہے. اب آپ کے صرف ڈاکومنٹ ریکارڈ پہ رکھ دینے سے تو ثابت نہیں ہو گیا. اور میں نے ان کے وکیل صاحب سے سوال کیا تھا کہ جناب یہ ڈاکومنٹس آپ کے پاس کہاں آئے, کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے بولا یہ ہم نے جو ہیں انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیے. تو میں نے انٹرنیٹ کا تو پرنسپل یہ گاربیج ان گاربیج آؤٹ. کسی نے بھی کوئی ڈاکومنٹ ڈال دیا, آپ اس کی فوٹو اسٹیٹ, اوتھینٹک سورس نہیں ہے جب تک. سورس کیا ہے اس کی؟ تو یہ ساری صورتحال تھی. تو اس میں پھر میں نے یہی مناسب سمجھا کہ میں اس کیس کو چھوڑ دوں اور آنے والے چیف جسٹس صاحب پھر اس میں اپنی مرضی سے بینچ بنائے اور اس کا فیصلہ. سر یہ کیس میں نے اپنے کویشچنز میں بھی رکھا ہوا تھا, میں اس کا ذکر آگے کرنے والا تھا بٹ آپ نے ذکر کر دیا تو میں اس کو تھوڑا سا آپ سے اور اس پہ ایلیبریشن چاہوں گا کہ یہ پاناما لیکس کا ایکچولی آپ نے اس کا سوموٹو آئی تھنک آپ نے لیا تھا. اٹ واز پٹیشن. آپ نے اس کی کوگنیزنس لی. کیس ایکچولی تھا کیا اور اس کا کیا سبسٹینس تھا؟ واز اٹ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس یا اس میں کوئی جینون سبسٹینس تھا؟ میں تو کچھ بھی اپنی طرف سے اس اسٹیج پہ, جبکہ میرے ریٹائرمنٹ کو بھی 8 سال ہو چکے ہیں, اصطلاح پہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھا یا نہیں تھا. صورتحال اتنی تھی کہ ایک سیاسی جماعت نے ایک پٹیشن داخل کی تھی نواز شریف اور کچھ دوسرے لوگوں کے خلاف, ان پہ سیریس ایلیگیشنز لگاتے ہوئے کرپشن کی. تو وہ پٹیشن رجسٹرار سپریم کورٹ نے اور آبجیکشن لگا کے ریجیکٹ کر دی کہ یہ پٹیشن سپریم کورٹ میں لائے نہیں کر سکتے. اس کے خلاف رجسٹرار کے آرڈر کے خلاف چیمبر اپیل ہوتی ہے چیف جسٹس کے پاس. تو میرے پاس اس کے خلاف چیمبر اپیل آئی تھی. تو میرا اوپینین یہ تھا کہ یہ فیصلہ کرنا
کہ یہ پٹیشن مینٹینیبل ہے یا نہیں. یہ جج صاحبان کا کام ہے. جس بینچ کے پاس لگائی جائے گی یہ اس کا کام ہے، نہ کہ رجسٹرار کا. رجسٹرار کے پاس کوئی جوڈیشل پاورز ایز سچ نہیں ہوتی. صرف وہ رولز اور بائی لا جو ہیں سپریم کورٹ ان کی روشنی میں کہیں کوئی ایسا اعتراض لگاتا ہے جس کا ایڈمنسٹریٹو سائڈ سے واسطہ ہوتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہو جاتی. تو میں نے وہ پٹیشن اپیل الاؤ کر کے اور ڈائریکشن دی تھی کہ یہ پٹیشن کورٹ میں لگائی جائے. کورٹ فیصلہ کرے گی کہ یہ مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے. اور پھر اس کی ہیئرنگ کے لیے میں نے ایک 5 ممبر بینچ ہیڈڈ بائی مائی سیلف بنائی تھی. اور اس نے جب وہ پٹیشن پہ کارروائی شروع کی تو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے خود اس بات کو کنسیڈ کیا کہ جی ہاں یہ سپریم کورٹ کی بینچ کا مینڈیٹ ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے ہی مینٹینیبل ہے نہیں. تو میں نے لگا کہ جب تک سنیں گے نہیں تو فیصلہ کیسے کریں. دیٹ واز دا تھنگ. اچھا سر، کیونکہ اس ججمنٹ کو پڑھنے کا میرا اتفاق نہیں ہوا اور چونکہ یہ 2015-16 کی ججمنٹ ہے تو میں اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جان سکا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس کے کیا یہی فیکٹس تھے کہ کچھ کمپنیز تھی جو آف شور کمپنیز تھی جن کا ایک لیک ہوا تھا کہ یہ ان بندوں کی کمپنیز آف شور یہ ان کی رجسٹرڈ کمپنیز ہیں؟ جہاں تک مجھے یاد ہے کیونکہ اس بات کو بھی 8-10 سال ہو رہے ہیں، یہی کرپشن کی ایلیگیشنز تھیں. ایک اپارٹمنٹس کے ریفرنس سے جو لنڈن میں تھے اور کچھ آف شور کمپنیز کے بارے میں تھی، لیکن اس میں اقامے کا کوئی ذکر نہیں تھا. کوئی چارج اور ایلیگیشن کرپشن کی اس حوالے سے نہیں تھی. اب یہ عدالت عظمیٰ کہ ان معزز جج صاحبان کے اوپر ہے. میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کن کنسیڈریشنز پہ سسلین مافیا کا ذکر کیا اور پھر جن چارجز کی بنیاد پہ کرپشن کی ایلیگیشن لگی تھی اس کو چھوڑ کے ایک نئی بنیاد پہ سزا دے دی. یہ ان کی ثوابدید ہے، میں کیا بول سکتا ہوں. سر میں تھوڑا سا ریلیٹ کروں گا. سملر ایک پوائنٹ جو تھا وہ ایودھیا ورڈکٹ میں بھی ہائی کورٹ کے ڈیسیژن کو لے کے تھا جس کو سپریم کورٹ نے اوور رول کیا تھا. ہائی کورٹ نے ایک ایسی ریلیف دے دی تھی جو کسی پارٹی نے مانگی ہی نہیں تھی اور اسی گراؤنڈ پہ اس کو اوور رول کر دیا گیا تھا سپریم کورٹ میں. دیکھیں سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں بڑا فرق ہے، لیکن کچھ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. آرٹیکل 199 جو کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کنفر کرتی ہے ہائی کورٹ کو، وہ ایک ڈفرینٹ جورسڈکشن ہے. عدالت کچھ آپ کو ایسے عدالتی فیصلے مل جائیں گے جس میں انہوں نے اسٹریچ کر کے آرٹیکل 199 کا دائرہ کار بڑھا کے اسے آرٹیکل 184(3) کے برابر کرنے کی کوشش کی، ایکویٹ کرنے کی کوشش. آرٹیکل 184 کی جورسڈکشن از انٹائرلی ڈفرینٹ ایز کمپیئر ٹو آرٹیکل 199. ٹھیک ہے نا. اور پھر آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ از دی لاسٹ فورم. اس لیے اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ مکمل انصاف مل سکے لٹیگنٹ کو، اس میں آرٹیکل 187 بھی ڈالا گیا ہے جو بہت ہی زیادہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. تو اس لحاظ سے اس کے بعد کئی ججمنٹس آ چکے ہیں. ایک ہماری بینچ کا ججمنٹ ہے جس میں ہم نے بلوچستان ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ کو اسٹرائک ڈاؤن کیا تھا، سیٹسفائڈ کیا تھا کہ انہوں نے لکھ دیا تھا کہ آرٹیکل 199 اور آرٹیکل 184(3) ایک ہی جیسے ہیں. ہم نے بولا آپ کو کوئی جورسڈکشن نہیں، یہ جورسڈکشن صرف آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ کی. اچھا سر، نیکسٹ ملٹری ٹرائلز کی بات کر لیں. آپ نے بھی کچھ اپیلز سنی تھی ملٹری ٹرائلز کی کنوکٹس کو لے کے، تو وہ کیا کیسز تھے؟ اینڈ کرنٹ سینیریو میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں جن کو کیسز میں کنوکٹ کیا جا رہا ہے تھرو ملٹری کورٹس، تو کیا ملٹری کورٹس آپ کے نزدیک سویلینس کو ٹرائی کر سکتی ہیں یا نہیں؟ اس کا کیا قانونی کیا دیکھیے اس کا جو سب سے سیلیبریٹڈ ججمنٹ ہے اس پوائنٹ پہ وہ FB علی کیس کے نام سے مشہور ہے.
اس میں یہ بہت پہلے سیٹل کر دی گئی تھی پوزیشن کہ سویلینس کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد آپ اس سبجیکٹ پہ ریسرچ کرنے بیٹھیں گے تو بے شمار ججمنٹس مل جائیں گے. شاید 1-2 میرے ججمنٹس بھی مل جائیں آپ کو ہائی کورٹ کے. آپ یہ دیکھیں کہ جوڈیشری از ون آف دی پلرز آف دی اسٹیٹ. ٹھیک ہے, آپ ملٹری کورٹ کا کانسیپٹ کہاں سے لیں؟ بتائیں. اگر قانون سازی کر کے آپ کورٹ کی جوریسڈکشن ایبڈیگیٹ کر دیتے ہیں اور آپ اپنے پاس لے جاتے ہیں تو پھر عدالتوں کی تو ضرورت ہی نہیں رہی نا. ملٹری کورٹ کا ملٹری لا کے تحت اپنا ایک اسکوپ لمیٹڈ ہے, وہاں پہ کسی سویلین کا ٹرائل نہیں. بٹ سر المیہ کی بات یہ بھی تو ہے کہ ان کو جو ٹرائلز ہیں ریفر جو سولین عدالتوں کے تھرو ہی کیا جا رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ملک کا المیہ تو ایک اور ہے. وہ المیہ یہ ہے, ایک دفعہ ایک میرے برخوردار نے مجھ سے سوال کیا تھا, بچے نے, کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے یہ لفظ استعمال نہ کرو پاکستان میں. کیسے ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے. جب ایک غاصب 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, 4 دفعہ نہیں, 5 دفعہ حکمران بن سکتا ہے تو باقی کیا رہ گیا؟ آپ کے سامنے ظفر علی شاہ کیس موجود ہے, تو ظفر علی شاہ کیس پڑھ لیجئے گا, پوری تھیسس لکھی ہے, اور آخر میں جو کچھ کیا ہے قانون کا حلیہ بگاڑا ہے وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے. اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیجئے, کرمنل سائٹ پہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا مرڈر کیس دیکھ لیجیے. اس پہ تو ریسنٹلی سپریم کورٹ نے ججمنٹ بھی پاس کی ہے کہ دیٹ واز اے رانگ ٹرائل. وہ بھائی وہ تو چلا گیا نا بیچارہ, اس کے ساتھ تو زیادتی ہو گئی نا. میں تو بالکل ایک چھوٹی سی بات نقطے پہ جاتا ہوں, سب کچھ صحیح مان لیں. جب 7 ججز نے جنہوں نے ججمنٹ دیا, ان میں سے 3 نے ایکوٹل ریکارڈ کیا, ٹھیک ہے, 4-3 وہ ججمنٹ تھا, ٹھیک ہے, تو اسے ڈیتھ سینٹنس کیسے دے سکتے تھے؟ لیکن وہ تو ایک بڑا, جسے کہتے بین الاقوامی ایک سازش تھی. آپ دیکھیں کہ جو بھٹو صاحب نے ایک بڑا عظیم کارنامہ انجام دیا تھا جب مسلم سربراہان نے مملکت کی کانفرنس بلائی تھی اسلام آباد میں, اور وہاں پہ بڑے اہم فیصلے ہوئے تھے. اسی دن فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ ان میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. کوئی بچا ان میں سے؟ کیا شاہ فیصل بچے, محمد القذافی بچے, انوار السادات بچے, عیدی امین بچا, بھٹو صاحب بچے؟ کون بچا؟ لیکن ہم اتنی چھوٹی سوچ کے مالک ہیں کہ کبھی ان چیزوں میں سوچتے ہی نہیں ہیں. اور اس سے زیادہ میں کیا بولوں. سر نیکسٹ جو کنٹروورشل چیز ہے وہ سو موٹو کو لے کے ہے, سو موٹو جورسڈکشن کو. آپ نے بھی اپنے ٹینیور میں تقریباً 20 سو موٹو کیسز آپ نے ٹیک اپ کیے جو ریکارڈ, میرے خیال میں 20 سے کم ہیں. بہرحال مور اور لیس, کیونکہ جو انٹرنیٹ کے سورسز ہیں تو ان کے حساب سے 20 ہیں. بہرحال اوپر نیچے جو بھی ہے, میں آپ سے معذرت چاہوں گا اس کے لیے. نہیں. لیکن میں جسٹ پاور کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سو موٹو پاور ایگزسٹ کرنی چاہیے؟ بیکاز اٹس ویری جو کنٹروورشل پاور ہے کہ کنسنٹریشن آف پاور دیتا ہے اور ون مین شو اس میں ہو جاتا ہے. پہلی بات تو بیٹا یہ ہے کہ سو موٹو پاورز آرٹیکل 184(3) کی ہے نا, وہ آپ 184(3) ضرور پڑھیے گا. اس میں بڑی بعض چیزوں میں لمیٹیشن ہے, پری کنڈیشنز ہیں. یہ سو موٹو پاور آج تو نہیں آئی. 1973 میں جب کانسٹیٹیوشن بنا تھا جب سے موجود ہیں.
لیکن کسی کو شکایت نہیں تھی، کیونکہ پہلے اس کا استعمال بہت محتاط اور اس کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے ہی ہوتا تھا، اس کے علاوہ نہیں ہوتا تھا. لیکن آئین اور قانون بنانے والوں سے اس وقت اس میں ایک بہت بڑا سقم رہ گیا تھا، ڈیفیشنسی رہ گئی تھی، جو میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں. جب چیف جسٹس تھا تب بھی میں نے کہا، وہ یہ کہ سو موٹو پاورز ایکسرسائز اگر کی جاتی ہیں تو ایٹ لیسٹ اس میں ایک رائٹ آف اپیل ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ جب ایک آدمی 184(3) میں جورسڈکشن ایکسرسائز کر رہا ہے تو وہ تو نعوذ باللہ دنیا میں خدا بن گیا، کہ اس کی فیصلے کی کوئی داد رسی ہی نہیں ہے. جبکہ ہر جوڈیشل ڈسپنسیشن کی بنیاد ہے یہ کہ اس میں رائٹ آف اپیل ہوگا انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ بہت بڑی خرابی تھی جو ابھی سنا ہے میں نے 26 امینڈمنٹ میں کیور کی چانس دیا جاتا. اب دوسری بات آتی ہے کہ 184(3) میں کوئی خرابی نہیں ہے، خاص طور پہ اپیل کا رائٹ دے لینے کے بعد. خرابی ان لوگوں میں ہے جو اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. دیکھیے آپ کے پاس ایک لائسنس ریوالور ہے، آپ اس سے کسی بے گناہ کو مار دیتے ہیں تو اس لائسنس میں تو کوئی خرابی نہیں، اس پسٹل میں تو کوئی خرابی نہیں، اور اسی لائسنس پسٹل سے آپ ایک ڈاکو کو مارتے ہیں ایک مخصوص حالات، تو لوگ آپ کو ہار پھول پہنائیں گے، یار آپ نے بڑی بہادری دکھائی، اس کو مار دی. تو بات یہ ہے کہ سو موٹو پاورز جو آرٹیکل 184(3) میں ہے وہ بالکل درست ہے، سپریم کورٹ میں ہونی چاہیے، سمجھے آپ. لیکن اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے ہتھیار کس کے ہاتھ میں دے دیا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس سو موٹو پاورز کو ایکسرسائز کرتے اپنے ذاتی بدلے چکانے کے لیے، تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ آئین نے تو نہیں سوچا تھا کہ ایسا نکما اور ناکارہ شخص چیف جسٹس بن جائے گا. اب آپ تو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں اسے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی پروپوزیشن دوں. دیکھیے ایک آدمی پہ مرڈر کا چارج لگتا ہے اور وہ ٹرائل کورٹ سے کنوکٹ ہو جاتا ہے، اپلیٹ کورٹ سے، ہائی کورٹ سے بھی کنوکٹ رہتا ہے، سپریم کورٹ سے بھی کنوکشن مینٹین رہتا ہے، اور ڈیتھ سینٹینس مینٹین رہتا ہے، اور ریویو بھی ڈسمس ہو جاتی ہے، تمام ریمیڈیز ایگزاسٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک. پروسیکیوشن کا کیس یہ تھا کہ اس نے اس آدمی کو اغوا کر کے لے جا کے قتل کر کے اور اس کی لاش گم کر دی. یہ پروسیکیوشن، اور اس میں ہو گئی سزا. ٹھیک ہے. اب وہ جیل کال کوٹری میں انتظار کر رہا ہے پھانسی پہ لٹکنے کا. پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی تو لیبیا چلا گیا تھا، مرا ہی نہیں، وہ 15 سال بعد آ گیا. اب آپ مجھے بتائیے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب عدالت دیکھے کہے گی لیکن اب تو بھائی سپریم کورٹ سے فیصلہ ہو چکا، اب تجھے یہ تو زندہ ہے ٹھیک ہے لیکن تجھے تو پھانسی پہ لٹک. یہ سمجھ میں آتی ہے بات؟ نہیں آتی نا. تو اس قسم کی ایونچولیٹیز کو میٹ کرنے کے لیے اس قسم کے پروویژنز بنائے گئے کانسٹیٹیوشن میں. آرٹیکل 187 ہے اور دوسرے بھی پروویژنز. ٹھیک ہے. ان کا غلط استعمال اس کو غلط نہیں بنا دیتا. جی سر، ایکسرسائز کی ہی بات اکثر کنٹروورشل بنتی ہے. اس کے ایکسرسائز میں ہم نے دیکھا پہلے سب ججز، سپریم کورٹ کے جو ججز تھے ان کے پاس بھی پاور تھی، دین ڈیسائیڈ کیا گیا نہیں صرف چیف جسٹس صاحب کے پاس ہونی چاہیے. دین اب ایک کمیٹی بن چکی ہے. تو آپ کے نزدیک کیا اس کی ریگولیشن کیا ہونی چاہیے؟ کسی کمیٹی کے پاس ہونی چاہیے، انڈیویجول کے پاس ہونی چاہیے، پوری کورٹ کے پاس ہونی چاہیے، صرف چیف جسٹس کے پاس ہونی چاہیے؟ دیکھیے میں نے تو بڑا خوشگوار وقت گزارا ہے اپنی 8 سالہ سپریم کورٹ کی سروس میں، جس میں تقریباً 16 مہینے کا عرصہ ایز چیف جسٹس بھی رہا ہے. کیونکہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ دیکھیے
بلکہ میرے سمجھنے کی بات نہیں، حقیقت یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جتنے بھی جج صاحبان ہوتے ہیں ان کا سب کا ایک ہی اسٹیٹس ہے، کوئی کسی کا سبارڈینیٹ نہیں ہے. فرق صرف چیف جسٹس کا یہاں تک آتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو پاورز اس کے پاس، ٹھیک ہے نا. اور اگر وہ انسٹیٹیوشن کو ایز اے ٹیم ورک لے کے چلتا ہے تو یہ مسائل پیدا ہوتے ہی نہیں ہیں جو کہ ماضی قریب میں 2 ڈھائی 3 سال میں ہوئے ہیں اور جگ ہنسائی ہوئی ہے اور آپس میں خط و کتابت ہو رہی ہے. یہ سب چیزیں جو ہے نا دراصل انڈیویجولس کی خامیاں ہیں جس کے لیے سسٹم کو بلیم کیا جا رہا ہے. سسٹم میں کوئی خرابی نہیں. بھائی سسٹم میں خرابی تھی تو یہ اتنے عرصے سے سپریم کورٹ چل کیسے رہی تھی؟ لیکن میں نے آپ کو کہا کہ ریسٹوریشن آف جوڈیشری کی جو موومنٹ چلی تھی اس نے اس سسٹم کو irreparable لاس پرووائڈ کیا. ایک اور بات بتاؤں، دیکھیے آپ بھی وکالت میں اور آگے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کامیابی نصیب ہو آپ کو. 2 لفظ ہیں، ایک جوڈیشل ایکٹیویزم اور دوسرا ہے جوڈیشل ایڈونچرز. جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے وہ انتہائی کارآمد اور خوش آئین بات ہے کہ جج صاحبان محنت کر کے نئے ایوینیوز نکالے قانون میں سے لوگوں کو ریلیف دینے کے. یہ جوڈیشل ایکٹیویزم. کانسٹیٹیوشن از اے لیونگ ڈاکومنٹ. جی. اور جوڈیشل ایڈونچرزم یہ ہے کہ آپ کسی کے سر گردن پہ کلہاڑا چلا کے اس کا سر تن سے جدا کر دیں. اور یہ کیوں آتی ہے سچویشن جوڈیشل ایڈونچرزم کی؟ جب آپ نکمے، ناکارہ اور سفارشی اور انکمپیٹنٹ ججز کو اپائنٹ کرتے ہیں. نیکسٹ سر، ہمارے جو لاز ہیں پاکستان کے، ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے اور خاص کر انڈیا کی طرف سے بڑا کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ جو مائنورٹیز کے رائٹس ہیں وہ پروٹیکٹڈ نہیں ہیں، خاص کر بلاسفیمی لاء کو. میں اس پہ آپ کا اوپینین جاننا چاہوں گا کہ بلاسفیمی لاء کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، یا اور کیا پورے کمپلیٹ ہمارا جو کوڈ آف لاز ہیں وہ مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں جیسے جیسے سوسائٹی ڈیولپ کرتی ہے ویسے سے ویسے قوانین کو بھی ضرورت کے مطابق امینڈ کر لیا جاتا ہے. اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے جتنے بھی قوانین ہیں انکلوڈنگ سی پی سی، سی آر پی سی، پی پی سی، یہ سب کٹ اینڈ پیسٹ ہیں ان قوانین کے جو کہ پری پارٹیشن ڈیز میں چلتے تھے. ہم نے کوئی کارنامے انجام نہیں دیے اس قسم کے. جتنے قوانین آپ دیکھ لیں سب 1876 کے بعد کے بنے ہوئے قوانین ہیں. کوئی 1908 کا ہے، کوئی 1876 کا ہے، ایسے ہی ہے نا. اب بات یہ ہے کہ یہ جس طرح سے ہم ملک کو چلا رہے ہیں وہ ہر شخص میرے جیسے شخص کی سمجھ سے تو بالاتر ہے. اب جب لاس کے اوپر آپ آتے ہیں تو ڈرافٹنگ ایک بہت بڑا اسکل ہے. لا ڈرافٹنگ یہ نہیں کہ میں نے بیٹھ کے قانون بنا لیا، لیکن آج تک کسی نے یہ دیکھا کہ کوئی لا کا ڈرافٹنگ کے لیے کوئی اسپیشل ایجوکیشن کر کے آیا اور اس کو حکومت نے ریٹین کیا کہ قانون بناؤ؟ تو اس لیے اس قسم کے عام آدمی کی طرف سے بنائے ہوئے قانون میں سقم تو رہنے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. کہ جو بلاسفیمی لاز ہیں اس اب کو بلاسفیمی لاز کی میں آپ کی ایک بات بتاؤں، دیکھیے جسے آپ توہین رسالت کا قانون کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مجھے نہیں پتا کہ اس کا عام لوگوں کے اوپر میری باتوں کا کیا امپیکٹ ہوگا. میں صرف ایک سوال کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ زندگی میں دین کی تبلیغ کی کوششوں کے دوران جتنی زیادتیاں ہوئیں، جس میں طائف کا واقعہ بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، جس میں شیب ابی طالب میں 3 سال مقید رکھنے کا بھی وقت شامل ہے، جہاں آپ ایک روایت کے مطابق پانی میں سوکھا چمڑا بھگو کے پیتے تھے، مطلب وہ تک آپ کو پینا پڑا. ٹھیک ہے. اتنے ظلم ہوئے نا. آپ نے فتح مکہ کے بعد کیا کیا؟ سب کو معاف کر دیا. سب کو معاف کر دیا. آج آپ اس نبی کی
ناموس رسالت کے حوالے سے اتنی ایکسٹریم پنشمنٹس دینا چاہتے ہیں؟ میں صرف ایک سوال کرتا ہوں، کیا ایسی کوئی صورتحال حضور کی زندگی میں پیش آ جاتی ہے وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں؟ حضور کا فرمان تھا میں رحمت للعالمین ہوں، رحمت للمسلمین نہیں کہا تھا، ٹھیک ہے نا؟ میں رحمت للعالمین ہوں، مطلب میں بنی نو انسان جو بھی دنیا میں موجود ہیں، ایون بنی نو انسان نہیں، چرند و پرند و ہر چیز شامل ہے، سب کے لیے ایک رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ کئی مواقع ایسا ہے، خاص طور پہ طائف والا واقعہ جہاں حضرت جبرائیل تشریف لائے، جب آپ نے دیکھا کہ جوتے خون میں لہو لہان ہو گئے، بھر گئے، تو آپ نے آپ سے اجازت چاہی کہ آپ اگر حکم کریں تو یہ دونوں پہاڑ ملا دوں اور اس پوری آبادی کو نیست و نابود کر دوں۔ آپ نے کہا بد دعا بھی نہیں، آپ نے بد دعا تک نہیں دی، بدلہ لینا تو دور کی بات ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، بحیثیت مسلم ہمارے جذبات، ہمارے دل میں جو عزت و احترام ہے حضور کے لیے، کہ ہم تو اس کے لیے اپنی گردن کٹانے کے لیے بھی تیار ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایک ایسی سوچ رکھنی چاہیے جو ایک عام انسان اور حضور کے ماننے والے کے لیے قابل فہم ہو۔ سزائیں دینی ہیں تو ان میں تھوڑی اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے، خاص طور پہ آپ کس کے حوالے سے وہ قانون بنا رہے ہیں، میری یہ سوچ۔ اچھا سر، نیکسٹ میرا کویشچن یہ ہے کہ لاسٹ کویشچن ہے آج کی اس پوڈ کاسٹ کا، کہ جوڈیشری میں کرپشن اور انفلوئنس کا کیا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے؟ کیا یہ ہم اکثر اوقات سنتے ہیں کہ کرپشن ہے، انفلوئنس ہو رہا ہے، کیا واقعی میں ایسا ہوتا ہے؟ جوڈیشری میں ججز کے ساتھ انفلوئنس کیا جاتا ہے یا کرپشن کا کوئی ایلیمنٹ رہتا ہے؟ اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے۔ کرپشن، سفارش، انکمپیٹنسی، میں یہ سب جج صاحبان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اچھے لوگ بھی ہیں، ڈیووٹیڈ لوگ بھی ہیں، ایماندار لوگ بھی ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد اس وقت سفارشی، کرپٹ اور انکمپیٹنٹ لوگ جنہیں جوڈیشری میں بھرتی کیا گیا، بلکہ میں نے اپنی سروس کے دوران اس میں بھی ایک نئی جدت دیکھی جو وکالت میں نہیں دیکھی تھی۔ ایک نیا طبقہ جوڈیشری میں پیدا ہو گیا ہے جو اپنے آپ کو ایماندار کہتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ ہماری ایمانداری ہی سب کچھ ہے، مطلب یہ کہ اب ہمیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو ایماندار ہیں، ہمیں کام کیا کرنا ہے۔ مطلب میں اپنا چشمدید گواہ ہوں، خود وٹنس ہوں۔ جج صاحب 8:15 بجے کے بجائے 9 بجے عدالت میں آتے اور 10 بجے بورڈ ختم۔ ترہ امتیاز کیا ہے؟ میں ایماندار ہوں۔ بھائی یہ بھی تو بے ایمانی ہے کہ سرکار سے تنخواہ لے رہے ہو اور کام نہیں کرتے، اور اب تو یہ روش بہت ہو گئی ہے۔ ہم نے تو وہ زمانہ دیکھا ہے، وکالت کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، اس زمانے میں بھی ایکسیپشنز تھے جو اس مائنڈ سیٹ کے تھے، لیکن پنکچولیٹی از دی مین کرائیٹیریا۔ 8:15 بجے جج عدالت۔ اب ہر شخص اپنی مرضی کے لیے آزاد ہو گیا کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی تو ہے ہی نہیں اور شرم و حیا نہیں ہے۔ تو اس بارے میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں۔
اینڈ واٹ اباؤٹ اور انفلوئنس؟ یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو ختم نہیں ہو سکتی، بہت آرام سے ود ان 10 years سب ختم ہو سکتا ہے. کس طرح؟ انٹیگریٹی والے، ایماندار، محنتی، قابل لوگوں کا میرٹ پہ اپائنٹمنٹ کیا جائے. نو ادر کرائٹیریا دین میرٹ. ہاں یہ ڈیفیکلٹی ضرور ہوگی اس صورت میں کہ آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی ان لوگوں کو تلاش کرنے کی، کیونکہ اس سلسلے میں میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس بطور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ بھی اور بطور چیف جسٹس سپریم کورٹ بھی بہت خراب رہا ہے کہ جب بھی کسی قابل اور اچھے شریف خاندانی پڑھے لکھے شخص کو جج کے لیے آفر کی، اس نے منع کر دیا. اب آپ بتائیں ان حالات میں چیف جسٹس کیا کرے گا؟ یہ ہے سب چیزیں، مسائل ایسے ہیں کہ لوگوں کو بعض اوقات صرف تصویر کا ایک رخ پتہ ہوتا ہے، دوسرا پتہ نہیں ہوتا. یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے. بھائی جمالی صاحب چیف جسٹس بنے تھے، انہوں نے کون سے قابل آدمی اپائنٹ کر دیے تھے؟ بھائی جمالی صاحب سے پوچھو نا، پھر وہ آپ کو بتائیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے، کیسے اپائنٹمنٹ ہوئے ہیں. اگر آپ میری جگہ چیف جسٹس ہو، آپ ایک میرٹ لسٹ بنائیں 15 وکلا کی کہ ان کو اپائنٹ کرنا. اب اگر ان میں سے 10 آنے کوئی تیار نہیں تو کیا کریں بھائی؟ زبردستی تو نہیں لا سکتے. تو پھر تو 11ویں پہ ہی جائیں گے نا. اب اگر 11ویں کا کیلیبر وہ نہیں ہے جو پہلے کا یا دوسرے کا یا چوتھے کا تھا، تو اس میں چیف جسٹس کیا کرے؟ تو میں نے تو یہ سب صورتحال فیس کی ہیں. ایکسٹرنل انفلوئنسز کا جو ہاں تک میرا کوئی نہیں کوشچن ہوتا جی. دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ آپ انفلوئنس یا پریشر ایکسیپٹ کرتے ہیں تو آپ پہ پڑتا ہے. جب آپ انفلوئنس ایکسیپٹ نہیں کرتے، پریشر ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو کوئی آپ کو پریشرائز نہیں کر سکتا. سر تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے کافی بڑی زیادہ خوشی ٹائم ہوئی. دیا اور کافی انفارمیٹیو اور بھائی بڑا. میں تو یہی دیکھتا ہوں، جیسے میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں میں سے ایسے اچھے لوگوں کو آگے لائے میرٹ پہ، جس کی اب اور بھی توقع کم ہو گئی ہے 26th امینڈمنٹ. آپ بتائیے، پہلے ہی اچھے لوگ جج بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اب کیا وہ جوتیاں اٹھائیں گے سیاستدانوں کی؟ کیا کوئی خوددار وکیل جو جج ہائی کورٹ کا بننا ڈیزرو کرتا ہے وہ جا کے سیاستدانوں کے ہاتھ جوڑے گا، ان کی جوتیاں اٹھائے گا، سیدھی کرے گا؟ ڈیفینیٹلی ناٹ. اور اب کیا ہے کلچر؟ اور پھر وہاں پہ اپنے آپ کو جو ہے بدنام زمانہ انکمپیٹنٹ لوگوں کے ہاتھوں ایک کھیل بنائے گا کہ صاحب فلاں کے ہاتھ جوڑو، وہ آپ کی مخالفت کر رہا ہے، آپ فلاں سے بات کر لو، وہ آپ کا کروا دے گا. یہ کوئی طریقہ ہے؟ لیکن بدقسمتی ہے، فی الحال جو صورتحال ہے وہ یہی ہے. اور اگر یہ 26th امینڈمنٹ سبسسٹ کرتا ہے تو بس اللہ حافظ اس جوڈیشری کا. سر تھینک یو ویری مچ ونس اگین، آپ نے کافی ٹائم دیا، کافی انفارمیٹیو آپ سیشن کا رہا. شکریہ بھائی. مجھے خوشی ہوئی کہ آپ جیسے لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ دنیا میں آگے کچھ بہتری آ سکے. ہم لوگ تو ایک طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جنریشن کی بہت لیپسز ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ صورتحال پیدا ہوئی. کھوکھلے نعروں پہ چلنے لگے ہیں، ذاتی اناج، ذاتی رنجشیں، ان کا ان کے حساب چکاتے پھرتے ہیں. یہ جج کا کام نہیں. تھینک یو ویری مچ سر. ویور سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر انفارمیٹیو سیشن لگا آپ کو، آپ کے لیے کوئی ویلیو ایڈ کی اس سیشن نے، تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید ایسے انفارمیٹیو سیشنز آپ تک پہنچاتے رہیں. تھینک یو ویری مچ.